بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل وسلم وبارك على آل سيدنا محمد النبي الكامل وعلى آله كمال نهاية لكمالك عدد كماله صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم معزز سامعین، آج کا سوال یہ ہے کہ جب اس روئے زمین کے اوپر کسی بھی انسان کا، اور انسانوں میں سے وہ انسان جو مومن ہو، مسلمان ہو، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان رکھتا ہو، انہوں نے یکے بعد دیگرے 4 شادیاں کی۔ کتنی شادی کی؟ 4، اور چاروں ان کی زندگی کے اندر ہے۔ سوال یہ ہے کہ جنت کے اندر کیا یہ چاروں بیویاں میری ساتھ رہے گی، یا ان میں سے کون میرے ساتھ رہے گی جنت کے اندر؟ یہ سوال ہے کہ جس آدمی کی دنیا میں 4 بیویاں ہوں تو آخرت میں اس کے ساتھ کون سی بیویاں ہوں گی؟ یہ سوال ہے۔ سوال بہت اچھا ہے میرے دوستو۔ پہلی بات تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ اگر انصاف کر سکتے ہیں چاروں بیویوں کے درمیان تو بیک وقت 4 بیویوں کو اپنے نکاح میں رکھ سکتے ہیں۔ 4 سے زائد اجازت نہیں ہے۔ اور اگر انصاف نہیں کر سکتے ہیں تو آپ ایک ہی کے اوپر اکتفا کریں، ایک ہی بیویوں کے ساتھ دنیا کے اندر زندگی گزاریں، ورنہ میرے دوستو دنیا کے اندر بھی بہت برا انجام ہوگا اور آخرت کے اندر بھی، کیونکہ آپ انصاف کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ 4 بیویاں جن لوگوں کا بھی ہے، مسلمانوں کا، 1 ہو یا 2 ہو یا 3 ہو، میرے دوستو یہ تینوں کے درمیان، چاروں کے درمیان انصاف نہیں کر پا رہے ہیں۔ اور آج کے اس پرفتن ماحول کے اندر انصاف اسی طرح ہونا جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے درمیان انصاف کیا تھا، جس طرح صحابہ نے کیا، جس طرح ہمارے تابعین، طبی تابعین، بزرگان دین، اولیاء کرام نے کیا۔ آپ دیکھیے اگر کسی کی 2 بیویاں ہوں، اور اس زمانے کو دیکھیے آپ، تو میں دیکھتا ہوں ہم اپنے اسلاف کو کہ اگر وہ تربوز لاتے ہیں، 2 بیویاں ہیں اور 2 تربوز لائے، تو اگر ہم وہاں پہ ہوتے تو 1 تربوز 1 بیوی کو دے دیتے اور 1 تربوز 1 بیوی کو دے دیتے۔ یہ نا انصافی ہے، یہ انصاف نہیں ہے۔ اب آپ کہیں گے 2 لائے تھے 1 دے دیے۔ میرے دوستو یہ انصاف نہیں ہے۔ ہم اپنے اسلاف میں دیکھتے ہیں کہ اگر وہ 2 تربوز لائے ہیں اور 2 بیویاں ہیں تو 1 تربوز کو 2 حصہ کیے، اور دونوں حصوں کو پہلے تقسیم کیے، اس کو بھی دیے 1 حصہ، اس کو بھی دیے 1 حصہ، پھر 1 تربوز کو 2 حصہ کیے، اور پھر آدھا اس کو دیے آدھا اس کو دیے۔ یہ ہے انصاف۔ اور آج پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی مسلمان ہے، اگر وہ 2 شادیاں کی ہیں تو میرے دوستو اگر وہ انصاف نہیں کیے دونوں کے درمیان تو اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی، اور اس طرح پکڑ ہوگی تو آپ جنت کے اندر جائیں گے ہی نہیں۔ جب جنت میں آپ جائیں گے ہی نہیں تو جنت کے اندر بیویوں کو کیسے رکھیں گے آپ؟ پہلے تو آپ اس روئی زمین کے اوپر جنت والے اعمال کر لیں۔ اس وجہ سے میرے دوستو آپ اگر انصاف نہیں کر سکتے ہیں تو آپ ایک ہی بیوی رکھیں اور اسی کے ساتھ ہنسی خوشی کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اگر وہ بیوی آپ کی نیک ہے، صالح ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، صابرین میں ان کا شمار ہے، شاکرین میں ان کا شمار ہے، تو ایسی بیویوں کے ساتھ آپ خوش و خرم کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اور اگر ایسی نہیں ہے تو اسے طلاق دیجئے اور اس کو فارغ کیجئے۔ آپ آ رہی میری بات سمجھ میں؟ تو بہرحال سوال یہاں پہ یہ ہے، پہلا سوال، 1-2 سوال ہے۔ پہلا سوال یہی ہے
کہ جس آدمی کی دنیا میں 4 بیویاں ہوں تو آخرت میں اس کے ساتھ کون سی بیویاں ہوں گی؟ آگے بات سمجھ میں سوال ہے۔ اب آئیے اس کا جواب ہم دیکھتے ہیں مختصر انداز میں۔ میرے دوستو، اس کے اندر 2 پہلو ہے۔ ایک پہلو یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی وفات کے بعد کوئی شخص ہے اور اس کی 4 بیویاں ہیں اور اس آدمی کا انتقال ہو گیا، چاہے وہ فطری ہو، مرنا تو ہے ہی ہر ایک کو، تو وہ بیچارہ جو 4 بیویوں کو چھوڑ کر کے گئے ہیں، اس آدمی کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد اس کی جو بیوائیں ہیں انہوں نے کسی سے بھی شادی نہیں کی۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ موت کے آخری شام تک ویسے ہی زندگی گزار دی انہوں نے، صبر و سکون کے ساتھ۔ ایک انسان جس کی 4 بیویاں تھیں اور ان کا وفات ہو گیا، مر گیا وہ، اور اس کی جو 4 بیویاں تھیں وہ چاروں موت کے آخری شام تک انہوں نے دوسری شادی نہیں کی۔ ایک بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ شوہر کی زندگی کے اندر ہی وہ جو بیویاں تھیں وہ وفات پا چکی ہیں، کہ وہ عورت ہماری نکاح میں تھی 1 2 3 4 تک، اور میری زندگی کے اندر ہی میرے نکاح میں رہتے ہوئے ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ 2 صورتیں ہوئی۔ ان دونوں صورتوں کے اندر جب آپ جنت میں چلے جائیں گے اور آپ کی یہ بیویاں بھی جنت والے اعمال کر کے جنت کے اندر پہنچیں گے، یہ چاروں بیویاں آپ کے ساتھ جنت میں رہے گی۔ آئی بات سمجھ میں؟ مسئلے کو اچھی طرح سمجھیں گے میرے دوستو۔ 2 پہلو ہو گئے اس کے۔ اگر آپ کی وفات ہو گئی اور وہ بیوائیں موت کے آخری شام تک کسی دوسرے سے شادی نہیں کی، ایک پہلو یہ ہوئی، اور دوسری پہلو یہ کہ میرے نکاح کے اندر رہتے ہوئے ان کا انتقال ہو گیا آپ کی زندگی کے اندر ہی۔ اور یہ 2 پہلو ہو گئے، 2 حصہ ہو گئے۔ ان دونوں صورتوں کے اندر آخرت کے اندر جنت کے اندر وہ بیویاں آپ کے ساتھ رہے گی۔ 4 ہیں تو یہ چاروں ساتھ میں رہے گی، اور اوپر سے 70 حوریں بھی ملے گی، اور آپ بالکل نوجوان رہیں گے۔ جنت کی نعمتوں سے لطف اٹھاتے رہیے۔ اگر جنتوں کی نعمتوں سے لطف اٹھانا ہے تو دنیا کے اندر آپ کو محنت کرنی پڑے گی، دنیا کے اندر محنت کرنی پڑے گی۔ آخرت جو بنے گی آپ کی وہ محنت سے بنے گی، اور دنیا نصیب سے ملتا ہے۔ آپ مالدار ہو جائیں یا آپ فقیر ہو جائیں یا آپ محلوں اور کوٹھی کے مالک ہو جائیں، یہ نصیب کی بات ہے، تقدیر کی باتیں ہیں یہ۔ لیکن آخرت کو تقدیر کے اوپر نہیں چھوڑ سکتے ہیں، آخرت کو نصیب کے اوپر نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ آخرت کے لیے محنت کرنی پڑے گی آپ کو۔ کیا نماز 5 وقت ہے، محنت کریں گے یا نہیں کریں گے؟ نماز ویسے ہی پڑھ لیتے ہیں ہم، اور اس کے لیے کوئی محنت نہیں کرتے ہیں، نماز کو سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے ہیں۔ نکاح کرتے ہیں، 1 کر لیے، 2 کر لیے، 4 کر لیے، لیکن نکاح کہتے کسے ہیں اور نکاح کا مقصد کیا ہے اسے سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے ہیں، اور یہ ہیں مسلمان۔ اور یہ 4 ہیں کہ جنت کے اندر یہ بیویاں میرے ساتھ نہ رہے، تبھی تو اس طرح کی سوالات کر رہے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ صرف حور ہی حور رہے۔ میرے بھائی، آپ اچھی طرح سے یاد رکھیں گے، علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ روح المعانی کے اندر لکھتے ہیں کہ دنیا کی جو بیویاں ہیں، سورہ نساء کی تفسیر پڑھیں گے روح المعانی کے اندر، تو وہاں پہ حضرت لکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو بیویاں ہیں اگر وہ نیک ہو، صالح ہو، ایمان والی ہو، تو آخرت کے اندر جنت کے اندر جب آپ کے ساتھ رہیں گے تو جنت کی جو حوریں ہیں جس کا تذکرہ اللہ نے سورہ الرحمن میں کیا ہے، آپ دیکھیے وہاں پہ کیا کیا اوصاف ہوں گے حوروں کے۔ تو حوروں کی جو بھی اوصاف ہو، جتنی بھی خوبصورت ہو، اس سے کہیں زیادہ خوبصورت، حسین و جمیل دنیا کی یہ بیویاں ہوگی وہاں پہ۔ حوریں اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوگی، اتنی خوبصورت دنیا کی بیوی ہوگی جنت کے اندر۔
اس وجہ سے میرے دوستو، آپ کو دل چھوٹا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یہاں بھی ہم تانے سنتے رہے بیویوں کی اور کڑوی کسیلی باتیں سنتے رہے اور جنت کے اندر بھی سننا پڑے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جنت کے اندر یہ چاروں اگر آپ کے ساتھ رہیں گے تو میرے دوستو یہ چاروں ہنسی خوشی کے ساتھ، خوش و خرم کے ساتھ رہیں گے، اور آپس میں درمیان میں کسی طرح کی کوئی رنجش نہیں ہوگی، کیونکہ جنت حسد کی جگہ نہیں ہے، جنت لڑائی جھگڑا کرنے کی جگہ نہیں ہے، جنت تو بالکل پاکیزہ جگہ ہے۔ اس وجہ سے وہاں پہ اگر یہ چاروں آپ کے ساتھ رہیں گے، دنیا کے اندر آپ کا جینا حرام کر دیا ہے، لیکن جنت کے اندر جب رہیں گے آپ کا جینا حرام نہیں کریں گے، بالکل ہنستے کھیلتے رہیں گے، اور ہمیشہ یاد رکھیں گے جنت میں جو حوریں ہیں اس سے زیادہ حسین و جمیل دنیا کی یہ عورتیں آپ کے ساتھ ہوں گی۔ یہ ایک بات ہو گئی، یہ ایک مسئلہ ہو گیا اور اس کا جواب ہو گیا۔ دوسری بات انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ شوہر کی بہترین عادت کون سی ہے؟ بہت ساری عادتیں بہترین ہیں۔ آج کل کی لڑکیاں اور بیویاں یہ سوچتی ہے جیسے کہ ویلنٹائن ڈے آ رہا ہے، اگر اس کے اوپر پھول لا کر کے دے دے، سوچتے ہیں کہ ہمارے جو شوہر ہے بہت اچھے ہیں، یہی سمجھتے ہیں نا۔ میرے دوستو وہ ساری چیزیں ہماری شریعت کے اندر حرام ہے، درست نہیں ہے۔ آپ ایک پھول دے کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم بیوی کے حق ادا کر دیے، نہیں 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 نہیں، بلکہ آپ ان کی زندگی کے اندر پھول بن کر کے رہیے۔ کیا رہیں گے؟ آپ اپنی بیوی کی زندگی میں پھول بن کر کے رہیے، گلاب کا پھول ہو یا جو بھی پھول آپ کو پسند ہو، وہ پھول بن کر کے ان کی زندگی کے اندر رہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑا ویلنٹائن ڈے ہوگا یہ، اور اس طرح سال میں ایک مرتبہ پھول دے دینا اور گندی گندی حرکتیں کرنا یہ ہماری شریعت کے اندر درست نہیں ہے۔ بہرحال ویلنٹائن ڈے ہے، اس کو ہم ایک الگ موضوع بنائیں گے، وہاں پہ ہم اس کی تفصیل بتائیں گے کہ وہ کیوں مناتے ہیں اور کب سے اس کی ایجاد ہوئی ہے اور کب سے شروعات ہوئی ہے۔ یہاں سوال یہ ہے کہ شوہر کی بہترین عادت کون سی ہونی چاہیے؟ میرے دوستو، ہاں اس کے بارے میں آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی موجود ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان موجود ہے۔ آپ ترمذی کو اٹھائیں گے اور وہاں پہ جائیں گے تو وہاں پہ حدیث موجود ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین مومن، بہترین مسلمان وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہوں۔ کیا فرمایا آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ بہترین مسلمان، کامل ترین مسلمان جس کو ہم بول سکتے ہیں، یعنی تمام چیزیں اس کی زندگی کے اندر ہے، اللہ کا حکم بھی ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور سنت بھی ہے، تبھی تو کامل ترین مومن ہوگا وہ۔ اور یہاں ہم مسلمانوں کو دیکھتے ہیں کہ چہرہ یہود و نصارہ کی طرح ہے اور لباس کفار و مشرکین طرح کے ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہ کیسی مسلمانیت ہے؟ میرے دوستو، شوہر کی بہترین عادت کیا ہونی چاہیے؟ آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین مومن وہ ہیں جن کے اخلاق و کردار اچھے ہوں۔ کیا فرمایا؟ جن کے اخلاق اور کردار اور ان کی عادت اچھے ہوں۔ اخلاق اچھا کب سمجھا جائے گا؟ جبکہ اس کی زندگی کے اندر دین ہو۔ اور اخلاق اچھا کب سمجھا جائے گا؟ جبکہ اس کی زندگی کے اندر ان کا اپنا طریقہ نہ ہو، یا غیروں کا طریقہ نہ ہو، یا یہود و نصارہ کا طریقہ نہ ہو، بلکہ ہمارے اور آپ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو، تبھی سمجھا جائے گا کہ ان کے اخلاق اچھے ہیں۔ آج کل معاشرے اور سماج میں لوگ بولتے ہیں فلاں آدمی بہت اخلاق ہے، ان کے بہت اچھے اخلاق کے آدمی ہیں، بہت اچھے ہیں، اس طرح ان کی تعریف کرتے ہیں۔ چہرہ دیکھو تو معلوم ہوتا ہے کہ شیطان کا چہرہ ہے، ملتی ہے آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے ان کا چہرہ، ملتا ہے ان کا لباس آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس سے، یعنی شریعت سے بھی دور، اسلام سے بھی دور، طریقت سے بھی دور، ہر ایک چیز سے دور، اور کہتے ہیں اخلاق اچھے ہیں۔ کبھی نہیں ہو سکتا ہے، ان کا اخلاق ویسا ہی ہے جیسا کہ غیروں کا اخلاق ہے۔
اس وجہ سے مسلمانوں کو چاہیے کہ اگر وہ کامل ترین مسلمان اور مومن بننا چاہتا ہے تو اپنے اخلاق کو اچھے کریں. اور آگے فرمایا آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تم میں بہترین وہ ہے، تم میں بہترین یعنی مسلمانوں میں، مومن میں تم میں بہترین وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہو. اب پوری دنیا کے اندر مسلمان دیکھ لے اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو، کہ ہم اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے ہیں. اگر آپ کا رویہ نرم ہے اور آپ کے اخلاق اچھے ہیں تو یہ شوہر اچھے ہیں، ان کی عادت اچھی ہے. اگر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی نہ ہوتی تو الگ مسئلہ ہے، اور ہم اپنی مرضی سے بول سکتے تھے، لیکن یہاں تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ تم میں بہترین وہ ہے، یعنی شوہروں میں بہترین شوہر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہو، نرم رویہ اختیار کرتا ہو. میرے دوستو، اچھے اخلاق و عادات جس کی وجہ سے اللہ بھی راضی ہوتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہوتے ہیں اور اللہ کے مخلوق بھی راضی ہوتے ہیں. اور لیکن یہ ہے بہت مشکل، لیکن جسے نصیب ہو جائے یہ چیزیں، یعنی اخلاق و کردار ان کے اچھے ہو جائیں اور بیوی کے ساتھ ان کا رویہ نرم ہو جائے، تو میرے دوستو اس روئی زمین کے اوپر بھی وہ خوش و خرم کے ساتھ رہے گا اور آخرت کے اندر بھی ان کی عزت و اکرام ہوگی. اسی حدیث کی روشنی میں آپ دیکھیے ترمذی کے اندر یہ حدیث مل جائیں گے. یہ ایک سوال کا جواب ہوا، انہوں نے کہا تھا کہ شوہر کی بہترین عادت کون سی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ تم میں بہترین وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا رہتا ہو، ان کا نرم رویہ رہتا ہو. تیسرا سوال یہ ہے کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اور آپ کے لیے اور پوری دنیا کے لیے رہنما ہیں، رول ماڈل ہیں اور ایک نمونہ ہیں. تو سوال کرنے والے یہ سوال کر رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ رویہ کیسا تھا. کیا میرے بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ ازواج مطہرات کے ساتھ کیسا تھا؟ آپ سیرت مصطفیٰ کو پڑھیے تو پوری باتیں معلوم ہوگی، آپ شمائل ترمذی پڑھیے تو پوری بات معلوم ہوگی، استاد محترم کی کتاب زبدۃ الشمائل وہ پڑھیے آپ تو آپ کی پوری تفصیلات وہاں پہ معلوم ہوگی. آپ اختصار کے ساتھ آپ یہ سمجھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو کبھی بھی نہیں مارا، ہاتھ کبھی بھی نہیں اٹھایا. 11 بیویاں تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ پوری سیرت کو دیکھ لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوری سیرت کو اور خاص کر کے ازدواجی زندگی کو، تو معلوم یہ ہوگا کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی بھی بیوی کو، ازواج مطہرات کو، ام المؤمنین کو کبھی بھی نہیں مارا. اور آگے آپ پڑھتے رہیں گے تو معلوم یہ ہوگا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی کو کبھی بھی گالی نہیں دی. کیا نعوذ باللہ من ذالک کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے گالیاں نکلے؟ ارے بھائی، گالی دینا یہ فاسق لوگوں کا کام ہے، یہ فاجر لوگوں کا کام ہے. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، اور اللہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے وہ ہمارے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ دیکھ لیں پوری سیرت ازدواجی زندگی تو معلوم یہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی بھی امہات المومنین کو کبھی بھی گالیاں نہیں دی. اور آج کی اس امت کو دیکھیں، آپ اپنے آپ کو دیکھیں آپ کہ دن بھر میں اپنی بیویوں پہ کتنی مرتبہ گالیاں دیتے ہیں.
کتنی برائیاں ان کی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ کیسی امت ہیں آپ جب سیرت کی کتابوں کو پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ ہمارے اور آپ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی بھی ازواج مطہرات کو برا بھلا نہیں کہا، ایسی کوئی الفاظ نکالے ہی نہیں جس سے ان کو تکلیف ہو اور ان کی دل شکنی ہو، کبھی بھی ایسے الفاظ ملتے ہی نہیں۔ تو کیوں نہیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رویہ کو اپنے اندر داخل کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنے اندر داخل کریں۔ میرے دوستو، ازدواجی زندگی بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی زندگی بھی ہے، ہر ایک زندگی الگ الگ ہے۔ یہ مسلمان اگر ازدواجی زندگی بہتر بنانا چاہتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کو پڑھیے، اور خاص کر کے وہ کتاب جو در یتیم کے نام سے جانا جاتا ہے، کتاب کا نام ہی ہے، میرے دوستو اپنے گھروں کے اندر رکھیں اور شروع سے لے کر کے اخیر تک آپ پڑھنے کی کوشش کریں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ ماں کی گود سے لے کر روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک پوری ہسٹری اس کے اندر اختصار کے ساتھ لکھا گیا ہے۔ در یتیم اپنے گھروں کے اندر رکھیں اور اسے خود پڑھیں اور اپنے بال بچوں کو بھی پڑھنے کا حکم دیں، تو معلوم ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ اپنے ازواج کے ساتھ ایسا تھا کہ کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو برا بھلا نہیں کہا، اور کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو جہیز کا تانا نہیں دیا۔ کیا اور آج دیتے ہیں نا، بہو کو کبھی ساس تانا دیتی، لے کر کے آئی کیا ہے جو یہاں پہ نخرہ کر رہی ہے، ساس کہتی ہے، شرم بھی نہیں آتی ہے، اور جبکہ وہ کہتی کہ ہم مسلمان ہیں۔ کبھی کبھی شوہر کہتے ہیں یہ الفاظ، کبھی کبھی نند کہتی ہے یہ الفاظ، اور کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ ایسا شخص مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے، یا تو وہ دہریہ ہوگا، یا تو وہ منافق ہوگا، یا تو کسی اور فرقے سے تعلق رکھتا ہوگا، لیکن مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ معاشرے اور سماج میں لوگ جانتے ہوں گے کہ یہ گھرانہ مسلمان ہے، لیکن جو اپنے بہو کو، جو اپنی بیوی کو جہیز کا تانا دیتا ہو، یا ساس تانا دے رہی ہے، یا دیور یا جیٹ یا کوئی بھی، ایسا شخص مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ ایسے لوگوں سے آپ دور ہی رہیں، اور ایسے گھروں کے اندر، ایسے لالچی گھروں کے اندر اپنی بیٹی کو دیں ہی نہیں۔ میرے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ ازواج مطہرات کے ساتھ ایسا تھا کہ کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کو دیکھ لیجئے، کبھی بھی جہیز کا تانا نہیں دیا، اور یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی بیویوں کے اندر کسی طرح سے کوئی عیب نہیں نکالا۔ اور آج ہم عیب نکالتے ہیں نا، کبھی کہتے ہیں کہ آنکھ چھوٹی ہے، کبھی کہتے ہیں کہ بال چھوٹے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ بال سروں میں ٹھیک نہیں ہے، کبھی کہتے ہیں بہت موٹی ہو گئی ہے، کبھی کہتے ہیں بہت دبلی ہو گئی ہے، کبھی کہتے ہیں کہ ہونٹ موٹے موٹے ہیں۔ یہ سب عیب ہے یا نہیں ہے؟ ارے بھائی، آپ کو دیکھنا تھا تو شادی سے پہلے دیکھ لیتے، نکاح ہو جانے کے بعد آپ نے کہہ دیا قبول تو میں نے قبول کیا، تو آپ کو ان تمام چیزوں کے ساتھ قبول کیا ہے، اب آپ عیب نہیں لگا سکتے ہیں۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔ آپ پوری سیرت کو پڑھ لیجئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو دیکھ لیجئے۔ مکی زندگی ہے، بعثت سے پہلے 40 سال کی زندگی وہ دیکھ لیجئے آپ، بعثت کے بعد 13 سالہ مکی زندگی وہ دیکھ لیجئے آپ، اور پھر ہجرت کے بعد 10 سالہ مدنی زندگی وہ دیکھ لیجئے آپ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج محترم گھروں کے اندر ہیں، سفر کے اندر بھی ہیں، لیکن کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی جہیز کا تانا نہیں دیا ہے۔ ارے بھائی، مسلمان تو مسلمان، ایک غیر مسلم بھی کہے گا کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت ایسا کبھی کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ پوری سیرت کو دیکھیے آپ، اور آج اپنے آپ کو دیکھیں، مسلمان دیکھیں اپنے آپ کو کہ کس طرح جہیز کا تانا دیتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی بھی ازواج مطہرات کے ساتھ برا سلوک نہیں کیا، کبھی بھی عیب نہیں لگایا، اور کبھی کسی کو
کبھی کسی کو گھورا نہیں. ہم لوگ گھورتے ہیں نا, بیوی کو کوئی بات بولی اس طرح آنکھ نکال کر کے ایسے گھورتے ہیں, معلوم ہوتا ہے کہ کھا جائے گا اس کو. بھائی یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے. آپ اس طرح گھوریں اس کو جس کے اندر عاجزی و انکساری ہو, ایسا نہیں کہ وہ بیچاری ڈر جائے. اس بات کا خیال رکھیں کیونکہ ہم آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج مطہرات کا کبھی بھی دل نہیں دکھایا. پوری سیرت کو دیکھ لیجئے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھ لیجئے, ان کی زندگی, حضرت حفصہ, حضرت زینب, اس طرح جتنے بھی امہات المومنین ہیں, ہر ایک کی زندگی دیکھ لیجئے, ہر ایک اپنے شوہروں کی تعریف کرتی ہوئی نظر آتی ہے. اور آج کی پتنیاں تعریف کرتی ہے شوہروں کی؟ کرتی ہی نہیں ہے, کیونکہ شوہر ہر موقع کے اوپر ان کا دل دکھاتے رہتے ہیں, دل شکنی کرتے رہتے ہیں, ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جس سے ان کا دل چھلنی ہو جاتا ہے. اور کبھی تو اس بیچارے کو گالی دیتے ہیں, اور کبھی اس کی آڑ میں اس کی ماں کو گالیاں دیتے ہیں, اور کبھی اس کی باپ کو گالیاں دیتے ہیں, کبھی ان کی بھائیوں کو گالی دیتے ہیں. کیا یہ لوگ مسلمان ہیں؟ کبھی بھی نہیں. ایسا شخص مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. مگر بدقسمتی سے ہم اپنی بیویوں کے ساتھ یہ سب کچھ کرتے ہیں. کرتے کہ نہیں کرتے ہیں؟ اپنی بیویوں کے ساتھ کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ بیوی کو مارتے بھی ہیں, بیوی کو گالیاں بھی دیتے ہیں, بیوی کو برا بھلا بھی کہتے ہیں, بیوی کو جہیز کا طعنہ بھی دیتے ہیں, بیویوں کے ساتھ برا سلوک بھی کرتے ہیں, اس کی زندگی کے اندر, اس کے بدن کے اندر اس عیب بھی نکالتے ہیں. یہ ساری چیز بدقسمتی کے ساتھ ہم لوگ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ اور پھر کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. ایسا شخص مسلمان نہیں ہو سکتا ہے جو کھلا اللہ کے حکموں کو چیلنج کرے یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چیلنج کرے. ایسا شخص مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. اس وجہ سے میرے دوستو, ہم ان تمام کاموں کو چھوڑ دیں. کریں گے نا ایسا انشاءاللہ, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھنے والے جتنے بھی مسلمان ہیں, ہر ایک ہوش میں رہیں, ہر وقت باہوش, بے ہوش نہ رہیں. آپ یہ استحضار ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں, اور اللہ رب العزت کی ذات ایسی ہے جو ہر چیز کو دیکھنے والے ہیں, ہر ایک چیز کو جاننے والے ہیں. میرے دلوں کے اندر کیا چل رہا ہے اللہ رب العزت کی ذات وہ بھی جانتے ہیں. جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں؟ اور ہم آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھنے والے ہیں, جو شریعت لے کر کے آئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. تو میرے دوست ظلم کرنا چھوڑ دو. کیا ظلم کرنا آپ چھوڑ دیں, ظلم کریں ہی نہیں. چاہے آپ اپنے بال بچوں کے اوپر, چاہے آپ اللہ کی کسی اور مخلوقات کے اوپر, کسی کے اوپر ظلم نہ کریں. اور یہ بھی اتنا یاد رکھیں, یہ بھی کسی نہ کسی کی بہن ہے, کسی نہ کسی کی بیٹی ہے. کہیں مکافات عمل میں آپ نہ پھنس جائیں. آپ اگر کسی کے اوپر ظلم کر رہے ہیں اور وہ کسی کی بہن ہے, تو آپ کی بہن کے اوپر بھی ظلم ہوگا. ظلم آپ کر رہے ہیں, چکا رہی ہے آپ کی بہن. ظلم آج آپ کر رہے ہیں اپنی بیوی کے اوپر, اور چکا رہی ہے آپ کی بیٹیاں. کتنا درد ہوگا جبکہ آپ کا داماد آپ کی بیٹیوں کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک کرے گا جو آپ کر رہے ہیں. آ رہی بات سمجھ میں؟ اس وجہ سے میرے دوستو, یہ استحضار ہو کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں, اللہ کو جانتے ہیں, اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں, اور یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. آنے والا ہے نہیں ہے, لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے. تو میرے دوستو, یہ 3 سوال تھے کہ جس آدمی کو 2-4 بیویاں ہو تو آخرت میں کون سی بیویاں رہے گے, اور شوہر کی بہترین عادت کیا ہونی چاہیے, یہ سوال تھا. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ کیسا تھا, اور ہماری عادت آج کیسی ہے, یہ سوالات تھے
جس کے تحت اتنی ساری باتیں آ چکی ہے۔ مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے، آمین۔